آپ کی سیرت کے متعلق بعض کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا، علماء نے ذکر کیا کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی، مشرف باسلام ہوئے، اس دن سے اپنی پوری حیات ظاہری میں کبھی اپنے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا، اور یہی فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک دست ہاتھوں میں جا چکا ہے، اور ادب یہی ہے کہ اس کا اتنا احترام کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب رات کو آپ سویا کرتے تھے تو اپنے مبارک ہاتھ کو گردن سے باندھ لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں آدمی کو اپنی حالت کی خبر نہیں رہتی، کہیں نیند کی حالت میں بھی میرا یہ ہاتھ ایسے مقام پر نہ پہنچے جو خلاف ادب ہو جائے۔ یا سوچو جب ان کی حیا کا یہ عالم، ان کے ادب کا یہ عالم، تو بارگاہ نبوت سے ان کے لیے کتنا فیضان ہوگا اور کتنا کرم ہوگا اللہ کے پیارے حبیب کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہیں پر ایک خصوصیت ہم اور بھی عرض کرتے چلے کہ آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ علماء نے بتایا ہوگا، تقریروں میں ذکر کیا ہوگا، دو نور والے، ذوالنورین کا مطلب یعنی دو نور والے، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ پہلے آپ کے نکاح میں اللہ کے پیارے حبیب کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور جب ان کا وصال پاک ہوا تو پھر اللہ کے پیارے رسول نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے آپ کا عقد فرمایا، اور غالباً اسی موقع پر شاید روایت ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کا میری بارگاہ میں محبوبیت کا یہ مقام ہے کہ اگر میری صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آنے کے بعد انتقال کرتی جائیں تو شاید 100 یا جو بھی تعداد علماء نے بیان کی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری اتنی بھی صاحبزادیاں ہوتی تو ایک کے انتقال کے بعد میں دوسری صاحبزادی سے ان کا نکاح کرتا رہتا۔ یا محبوبیت دیکھو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو چونکہ اللہ کے پیارے رسول کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اسی کو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اسی جانب والا حضرت کا اشارہ ہے، اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پوری کائنات میں یہ سیدنا عثمان غنی کی خصوصیت ہے کہ ایک نبی کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، یہ شرف پوری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ سیدنا عثمان غنی کا مقام اور درجہ بڑا بلند ہے، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کی عظمتوں کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ یہیں پر ایک دو روایتیں ہم اس ضمن میں آپ کے فضائل میں عرض کرتے چلیں، ترتیب وار سیرت عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔ پہلے ایک آیت کریمہ ذہن میں رکھیں کہ مولا کریم ارشاد فرماتا ہے
کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم بات تھوڑی دور سے ہوگی، لیکن ذہن حاضر رہے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ علماء نے اس آیت کریمہ کے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اولا مانے اقرب یعنی قریب کے۔ تو اگر یہ تشریح کی جائے تو پھر حاضر و ناظر کی بحث چھڑے گی، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ نبی ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ موضوع اپنی جگہ پر ہے۔ اور دوسرا ترجمہ علماء نے یہ بھی کیا، اولا کے معنی یہاں پر والی اور مالک کے کیے کہ نبی ہر مومن کی جان کے مالک ہے، نبی ہر مومن کی جان کے مالک و مختار ہیں۔ تو جب نبی ہماری جان کے مالک و مختار ہے تو یقینی طور پر اگر ہم ان کی بارگاہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ مالک تو وہی ہے۔ اور یہیں پر غالباً جواہر البحار شریف کے اندر علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ یا اپنے کسی امام کا قول یہ ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، بات بڑی پیاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ من لم ینا نفسہ فی ملکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یذق حلاوت الایمان۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن نے اپنی جان کا مالک و مختار اللہ کے پیارے حبیب کو سچے طریقے پر نہ مانا، وہ ایمان کی لذت نہیں پا سکا، وہ ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکا۔ ایمان کی لذت اسی مومن کو ملے گی کہ جو اپنی جان کا مالک اللہ کے پیارے حبیب کو جانے۔ اب یہاں پر تشریح جب ہو گئی تو اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کردار دیکھیں۔ اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی ہماری جان کے بھی مالک ہیں، اور جب جان کے مالک ہیں تو مال کی کیا حیثیت، یعنی گویا نبی ہماری جان کے بھی اور ہمارے مال کے بھی مالک و مختار ہیں۔ تو میں نے اپنے اکابر علماء سے سنا اور ان کی بعض کتابوں میں پڑھا بھی، ذکر کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک پہلو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری میں ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میری بچیوں کی شادی کا معاملہ ہے، آپ کوئی انتظام فرما دیں۔ صحابی تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی عثمان غنی کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے انتظام فرما دیں گے۔ یہ صحابی جب آپ کی خدمت میں آئے تو غالباً رات کا موقع رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ان صحابی نے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو کچھ تنبیہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی بتی اتنی کیوں بڑھا دی کہ تیل زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ اب لازمی چیز ہے کہ آنے والا سوچے گا کہ جب ذرا سے تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر غلام کو ڈانٹا جا رہا ہے تو اگر میں اتنی رقم کا سوال کروں گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ یہ صحابی واپس چلے گئے۔
جو موقع رہا ہو، ایک دو دن کے بعد پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کوئی انتظام فرما دیں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا، میرے عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ آج پھر حاضر ہوئے تو دوسرا معاملہ دیکھا کہ غلام کو آپ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم نے نمک زیادہ کیوں کر دیا کھانے میں، یہی نمک بچتا دوسرے وقت کام آتا۔ انہوں نے پھر سوچا کہ جب ذرا سے نمک زیادہ ہو گیا تو آخر ہمیں کیا دیں گے، پھر واپس چلے گئے۔ تیسری بار جب انہوں نے پھر اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بچیوں کی شادی کا معاملہ ہے، کوئی انتظام فرما دیں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا، میرے عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ صحابی تھے، ادب آشنا تھے، یہ شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ، میں پہلی دفعہ گیا تو یہ منظر دیکھا، دوسری دفعہ گیا تو یہ منظر دیکھا، اب جبکہ اللہ کے حبیب نے تیسری دفعہ فرمایا تو یہ صحابی چلے اور دل میں یہ تہیا کر لیا کہ آج تو اپنا مدعا عرض کرنا ہے، چاہے مقصد پورا ہو یا نہ ہو، چاہے مجھے بھی ڈانٹ سننی پڑے، لیکن آج تو بات بہرحال عرض کرنی ہے۔ یہ صحابی جب تیسری مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آج بغیر ان کے کچھ کہے حضرت عثمان غنی نے قریب بلایا، سلام و دعا کے بعد قریب بلایا اور فرمایا، اے صحابی رسول، آپ 2 مرتبہ آ کر واپس چلے گئے، آج تیسری مرتبہ آئے ہیں، کیا کوئی مقصد ہے، مجھ سے کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی کام ہے؟ تو اب ذرا ان کا حوصلہ بڑھا اور کہا، ہاں، ہم اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور اپنی بچی کی شادی کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، سرکار نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا، 2 دفعہ آ کر واپس چلا گیا اور تیسری دفعہ آج پھر بھیجا گیا، تو ہمت کر کے آیا ہوں، میری بچی کی شادی کا انتظام کر دیں۔ یہ نہیں ابھی بتایا کہ واپس کیوں گیا، مقصد اپنا عرض کرتے ہیں کہ بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کوئی انتظام فرما دیں۔ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور جہاں پر آپ کے خزانے رکھے ہوئے تھے وہیں پر جا کر کے کھڑا کر دیا، کہا جتنا مال چاہو لے لو، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ یہ صحابی حیرت کے عالم میں کھڑے ہیں اور غور سے دیکھ رہے ہیں، کہا، اے حضرت عثمان غنی، مال تو ہم بعد میں لیں گے، اب پہلے ہمارے دل کی الجھن دور کر دیجئے، ہمارے دل کا خلجان دور کر دیجئے۔ میں پہلی دفعہ آیا یہی عرض کرنے کے لیے، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے بتی اتنی کیوں بڑھا دی کہ تیل زیادہ خرچ ہو گیا، میں واپس چلا گیا، مجھے کیا ملے گا؟ جب دوسری دفعہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے کھانے میں نمک کیوں زیادہ کر دیا۔ میں نے سوچا جب اتنے نمک پر ڈانٹ ہے تو مجھے کیا ملے گا، لیکن آج جب میں نے اپنا مدعا عرض کیا، اپنا مقصد پیش کیا، تو آپ نے میرے سامنے اپنے خزانے کھول دیے اور مجھے اجازت دی کہ میں چاہوں تو پورا خزانہ لے کر چلا جاؤں۔
تو تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر، نمک کے زیادہ خرچ ہونے پر غلام کو ڈانٹنا اور میرے لیے خزانے کھول دینا، آخر اس میں راز کیا ہے؟ بات تو اپنی جگہ معقول ہے، سوال بھی اپنی جگہ معقول ہے کہ آخر اس میں راز اور معاملہ کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی بڑی محبت سے فرماتے ہیں کہ اے صحابی رسول، بظاہر یہ گھر میرا ہے، بظاہر دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ خزانہ میرا ہے، لیکن سنو، میری جان کے مالک بھی اللہ کے رسول ہیں اور میرے خزانوں کے مالک بھی اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے اگر غلام کو ڈانٹا ہے تو اس لیے نہیں کہ مال کا معاملہ تھا، یہ امانت ہے میرے پاس، اور حد سے زیادہ خرچ کرنے میں مجھے خوف ہوا کہیں خیانت کا داغ نہ آ جائے۔ مال نبی کا ہے، میں اس کا امین ہوں، اور رہا تمہارے لیے خزانوں کے دروازے کھول دینا، تو جب مالک ہی نے بھیجا ہے تو میں ہاتھ پکڑنے والا کون ہوں؟ سوچیں، یہ سیدنا عثمان غنی کا کردار ہمیں درس دے رہا ہے۔ اب پھر وہ قول میں دہرا دوں کہ ان ہمارے امام نے جو فرمایا کہ من لم یرا نفسہ فی ملکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یذق حلاوت الایمان، جو مومن اپنے جان و مال کا مالک اللہ کے حبیب کو نہ جانے وہ ایمان کی مٹھاس نہ پا سکے گا۔ کردار عثمانی بتا رہا ہے کہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے۔ مولائے کریم ان کے طریقے پر آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا ان کا پاکیزہ کردار، ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے، اور یہیں پر صاحب معارج النبوت شریف کی ایک روایت کا اور تذکرہ ہم کرتے چلیں، اور ممکن ہے کہ محب طبری نے الریاض النظرہ شریف میں بھی اس کا ذکر کیا ہو، اور دوسرے اصحاب سیر نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب کی دعوت کی۔ واقعہ مشہور ہے، ممکن ہے ذکر بھی آیا ہو تقریروں میں، لیکن دیکھو نبی پر فدا ہونے والے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے فدا ہوتے ہیں۔ دعوت کی آپ نے اللہ کے پیارے حبیب کی، اور جب کھانے کا وقت آیا تو اللہ کے پیارے حبیب کے حجرے پاک پر آپ حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ تشریف لے چلیں۔ کبھی دین کی راہ میں آپ کوئی مطالبہ کریں تو لوگوں کو کتنا تکلف ہوگا ظاہر ہے، اور دنیا کا معاملہ آ جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں ضمناً اپنے مشاہدے کی بات عرض کروں، میرا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کی ایک حالت جو قابل افسوس بھی ہے۔ ایک شخص کو میں نے گویا خود بھی دیکھا کہ مسجد کا چندہ لینے لوگ گئے تو یہ چند برسوں پہلے کی بات کہ اس نے 1 روپیہ دیا۔ خیر بھائی ٹھیک ہے، 1 ہی روپے کی توفیق تھی، اس نے 1 روپیہ دیا، اور زمانہ تھا الیکشن کا، سیاسی لوگ پہنچ گئے اس کے شاید 1 گھنٹے کے بعد، تو اس نے ان کو 1 تولہ سونا دیا۔ اب آپ حساب جوڑ لو کہ یہ ہماری قوم کا حال ہے، جہاں 1 تولہ دینا چاہیے وہاں تو وہ ظالم 1 روپیہ دے رہا ہے، اور جہاں کچھ نہ دینا چاہیے وہاں 1 تولہ سونا دے رہا ہے۔ یہ ہے آج کے مسلمان کا حال۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ورنہ نہ میں سیاسی نہ میرا مزاج سیاسی، لیکن دیکھو سیدنا عثمان غنی کا کردار، ایک صحابی کا کردار، کہ وہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں۔
جب اللہ کے پیارے حبیب اپنے حجرے پاک سے حضرت عثمان غنی کے مکان کی جانب چلنے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ایک ایک قدم کو شمار کرتے جا رہے ہیں. جب سرکار آپ کے مکان میں پہنچ گئے ارشاد فرمایا اے عثمان غنی یہ تو بتاؤ کہ تم میرے پیچھے چل رہے تھے میرے قدموں کو شمار کر رہے تھے آخر میرے قدموں کو گننے میں راز کیا ہے معاملہ کیا ہے. دنیا محبت کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں محبت کی ادائیں جدا گانا ہوتی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے یہ دل میں نیت کی تھی کہ میں اللہ کے پیارے حبیب کی دعوت کروں گا بے شک عمل محمود ہے. عرض کیا میری نیت تھی کہ میں اللہ کے پیارے حبیب کی دعوت کروں گا لیکن میری دعوت بھی نرالی ہوگی صرف کھانا ہی نہیں کھلاؤں گا بلکہ اللہ کے پیارے حبیب کے جتنے قدم ان کے حجرے پاک سے لے کر اور میرے مکان تک پڑیں گے نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا. دعوت اس شان کی میں نے کی ہے اس لیے یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو شمار کر رہا تھا کہ جو میری نیت ہے وہ پوری ہو جائے اور چنانچہ ہر قدم کے بدلے حضرت عثمان غنی نے ایک ایک غلام آزاد فرمایا. یہ ہے ان کا کردار. اور بعض علماء کی روایت کے مطابق میں اس واقعے کی مزید تکمیل کر دوں اس دعوت میں اور بھی صحابہ تھے. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. بھئی کسی کا نیک کام دیکھ کر ہر نیک مومن کے دل میں یہ ضرور تمنا ہوگی کہ کاش ایسا کام میں بھی کر سکوں اور ہونا بھی چاہیے. دعوت سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکان پر تشریف لائے تو چہرے پر کچھ اداسی کے آثار تھے. سیدہ فاطمہ زہرا کی نظر پڑی دیکھا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرے پاک کچھ اداس ہے. بڑی محبت سے فرمایا کوئی تکلیف ہے چہرے پر اداسی کے آثار ہیں معاملہ کیا ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاہزادی رسول تکلیف کچھ نہیں ہے محض آج میں سیدنا عثمان غنی کے یہاں دعوت میں شریک تھا انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ کاش اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی میرے پاس بھی سرمایہ ہوتا تو میں بھی اسی شان سے اللہ کے پیارے حبیب کی دعوت کرتا. یہاں کتنی نیک تمنا ہے کتنی نیک آرزو ہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا آپ ملول نہ ہوں جائیں دوسرے وقت کی دعوت آپ بھی اللہ کے پیارے حبیب کو پیش کر دیں. اور راوی کہتا ہے کہ عالم یہ ہے کہ اس وقت بظاہر اناج کا ایک دانہ بھی شاہزادی رسول کے گھر میں نہ تھا لیکن میاں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ان کے مقامات بلند ہیں ان کی ڈیوڑھی سے تو زمانہ پل رہا ہے. اناج کا ایک دانہ ہو یا نہ ہو قیامت تک دنیا اسی ڈیوڑھی کا صدقہ کھاتی رہے گی اور انہی کے بارگاہ سے بھیک ملتی رہے گی. سیدنا علی مرتضی حاضر ہوئے یا رسول اللہ
وقت کی دعوت میرے یہاں ہے۔ سرکار نے منظور فرما لیا، بھئی غیب دان نبی ہے میرے آقا، اور دعوت منظور فرمانے کے بعد جب کھانے کا وقت آیا، سیدنا علی مرتضی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تشریف لے چلیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سے نہیں پوچھا کہ انتظام ہے یا نہیں ہے، کھانا پکا یا نہیں۔ میاں یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں رحمت خدا پر کامل یقین تھا، کامل بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رب تبارک و تعالی کارساز ہے اور وہی غیب سے انتظام فرمائے گا۔ تو اللہ کے حبیب کی شان کہ سرکار تنہا نہیں چلے، جو صحابہ بھی ساتھ میں تھے، فرمایا ان سے بھی کہ میرے ساتھ چلو، میری شاہزادی فاطمہ زہرا کے مکان پر آپ سب کی دعوت ہے۔ سرکار نے ان تمامی صحابہ کو لیا اور لے کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے آئے۔ سرکار جلوہ فرما ہو گئے، صحابہ بھی ساتھ میں حاضر ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا اٹھی، بسم اللہ شریف کہہ کر کے خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دی، مصلے پر بیٹھ گئی۔ مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھ سے میرا حال پوشیدہ نہیں، میں نے اپنے سہارے تیرے محبوب کی دعوت نہیں کی، بلکہ تیری رحمت کے سہارے دعوت کی ہے۔ غیب سے اپنے محبوب کے لیے دعوت کا انتظام فرما دے۔ میاں ہانڈی تو خالی چڑھائی تھی، مگر اللہ نے ان کا یقین کامل۔ ادھر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں آئے، اے شاہزادی رسول، اللہ کے پیارے حبیب کھانا طلب فرما رہے ہیں۔ دوسرا ہو تو کچھ سوچتا۔ آپ مصلے سے اٹھی، بسم اللہ شریف کہہ کے ہانڈی کو ہاتھ لگایا۔ جب ہانڈی چڑھائی تھی تو خالی تھی اور اٹھاتی ہے تو وزن معلوم ہو رہا، لیکن خود نہیں کھولا ہانڈی کو، ویسے ہی ہانڈی کا ڈھکن بند ہے، حضرت علی مرتضی کے حوالے کر دیا، لے جاؤ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دو۔ ہانڈی لا کر رکھی گئی، سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا ڈھکن ہٹایا، پوری محفل خوشبو سے مہک اٹھی۔ ایسا خوشبودار اس میں کھانا تھا اور ایسی اس میں پیاری مہک تھی کہ پوری محفل مہک اٹھی۔ سرکار کھانا تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن ہانڈی کے کھانے میں کمی نہیں آ رہی، اور عجیب و غریب قسم کا کھانا ہے۔ صحابہ نے جب کھانا شروع کیا تو میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ یہ بتاؤ، کیا کبھی تم نے ایسا کھانا کھایا ہے؟ کبھی ایسی لذت محسوس کی ہے؟ کبھی تم نے ایسی مہک تم نے محسوس کی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ ہماری زندگیوں کا پہلا اتفاق ہے کہ ایسا لذیذ کھانا ہم کھا رہے ہیں، ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ صدقہ ہے دعائے سیدہ فاطمہ زہرا کا، فاطمہ زہرا کی دعا کا صدقہ ہے کہ تم دنیا ہی میں جنت کی غذا کھا رہے ہو، اور یہ ان کے دعا کے صدقے میں تمہیں اعزاز ملا۔ صحابہ تو کھانا کھا رہے ہیں، ادھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلے پر سجدے میں سر رکھ دیا، آنکھ میں آنسو آئے۔ مولا تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے کہ جو تیرے حبیب کے قدموں کے بدلے آزاد کر سکیں، اب غیب سے تو انتظام فرما دے، اور وہ انتظام فرما جو تیرے محبوب کی شان کے لائق ہو۔
میاں دعا کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے، اللہ کے حبیب کی لاڈلی اور چہیتی ہے۔ ابھی آپ دعا میں مصروف تھی، حضرت روح الامین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب تعالیٰ آپ پر سلام فرما رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، اور سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی شاہزادی فاطمہ زہرا کو یہ بشارت دے دیں کہ اگر عثمان غنی نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے تو میں نے دعائے فاطمہ زہرا کے صدقے آپ کے ہر قدم کے بدلے ہزاروں گنہگاروں کو جہنم سے آزاد میاں یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار ہے۔ واقعے کی تکمیل کے لیے بہرحال میں نے اتنی بات عرض کر دی، ورنہ میری گفتگو کا رخ سیدنا عثمان غنی کی سیرت، ان کے معاملات سے متعلق تھا، تو اگر ان کے فضائل کو، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے تو ایک تفصیلی وقت چاہیے۔